بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، امریکہ کے وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں ان سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بحالی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے۔ مسٹر نیڈ پرائس نے اس کے جواب میں انتہائی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کے حوالے سے اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا، یعنی ان کی مذاکرات کی بحالی کے حوالے سے امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن اگر دونوں ممالک مل کر کوئی ثالثی کی، کوئی کردار ادا کرنے کی درخواست کریں تو امریکہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ تقریباً امریکہ کا وہ ایک پرانا موقف ہے کہ جو ہمیشہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بامانی سمجھوتے اور مذاکرات کے حوالے سے ظاہر کیا جاتا رہا ہے۔ 90 کی پوری دہائی میں امریکی بظاہر اسی موقف کا اظہار اور اعادہ کرتے رہے، لیکن پس پردہ دباؤ رکھ کر وہ پاکستان اور بھارت کو قریب لانے کی کوششیں بھی ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے تھے۔ جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے، جو 90 کی دہائی میں متعارف ہوئی پاکستان اور بھارت کے معاملات کے حوالے سے، وہ امریکہ کی ہی شروع کردہ تھی، امریکہ کی ہی سپانسر کردہ تھی، اور امریکہ کے ہی دباؤ پر پاکستان اور بھارت کے جو ممالک ہیں، ان کے ذمہ داران ہیں، وہ اپنے اپنے سابق سفارتکاروں کو، ریٹائرڈ جنرلز کو، کچھ ٹیکنوکریٹس کو اور کچھ سیاستدانوں کو وہ الاؤ کرتے تھے کہ وہ دنیا کے کسی تیسرے ملک میں یا بھارت اور پاکستان کے شہروں میں بیٹھ کر مل بیٹھیں، سر جوڑیں اور آگے بڑھنے کے راستے تلاش کریں۔ یعنی جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی تقریباً 2 دہائیوں تک پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری رہی، اس میں مرکزی جو کردار تھا وہ امریکہ کا تھا۔ اس موقف کے باوجود کہ امریکہ سے اگر دونوں ممالک مل کر درخواست کریں تو وہ ثالثی کرا سکتا ہے۔ اب جو نیڈ پرائس کی طرف سے تقریباً جس موقف کا اظہار کیا گیا ہے، اس میں امریکہ خاصی بے بسی ظاہر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہ بے بسی دنیا کے دوسرے ممالک میں نظر نہیں آتی۔ جہاں امریکہ تنازعات کو حل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے فریقین پر، تو وہاں وہ دباؤ کارگر بھی ہوتا ہے۔ اگر امریکہ کچھ ان حالات سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈپلومیسی کے حوالے سے اس حد تک بے بس ہو چکا ہے، تو اس کا جائزہ گزشتہ 2-3 دہائیوں کے حالات اور ماحول کے تناظر میں لیا جا سکتا ہے کہ جب امریکہ پر جو 9/11 کے بعد کے حالات اور واقعات ہوئے، اس سے پہلے بھی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس وقت جو ایک سرد جنگ کے بعد جو ایک سینڈ بیگ تھا، وہ مسلمان دنیا تھی اور ایک خطرے کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا کہ ملیٹنٹ اسلام، پولیٹیکل اسلام وہ امریکہ کے لیے چیلنج ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں 9/11 بھی ہوا۔ تو اس وقت امریکہ نے اس رویے کا، اس نفسیاتی تاثر اور اس نفسیاتی فضا اور ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھارت میں انتہا پسندی اور انتہا پسند قوتوں کی حوصلہ افزائی کا ایک عمل شروع کیا، اور شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو قابو کرنے کا، پاکستان کو دبائے رکھنے کا، اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ بھارت میں ہندو انتہا پسند اوپر آ جائیں، اور وہ جو اسلامک ملیٹنٹس ہیں یا جو اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے عسکریت کو ایک ہتھیار کے طور پر اپنانے کی، اس کے لیے ایک چیلنج پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ اسی طرح شاید یہی وجہ تھی کہ امریکہ کی طرف سے بہت سے مواقع پر بھارت میں انتہا پسندی کے ٹھوس اقدامات کو، جن کے اثرات بھی دور رس ہونا یقینی تھے، ان پہ غض بصر سے کام لیا جاتا رہا، ان سے نظریں چرائی جاتی رہیں۔ حتیٰ کہ نریندر مودی جیسا شخص جو ایک مخصوص پس منظر کے ساتھ آگے آ رہا تھا، اس کے معاملے میں بھی امریکہ نے بڑی ڈھل مل قسم کی پالیسی اختیار کی۔
یہی نہیں بلکہ جب نریندر مودی اور پھر انتہا پسندوں کا عروج ہوا بھارت میں تو انہوں نے سارک کانفرنس کو یرغمال بنانے کا اور بے اثر کرنے کا جو ایک راستہ اپنایا. اور سارک جو تھا یہ بھی بنیادی طور پر ایک بیرونی قوتوں کی بالخصوص امریکہ کے دباؤ کے نتیجے میں 80 کی دہائی میں بننے والی ایک تنظیم تھی کہ جس میں کوآپریشن اور آنے والے تعلقات آنے والے زمانوں کے حوالے سے تعلقات کو ریسیٹ کرنا مقصود تھا. لیکن امریکہ نے اپنے اس برین چائلڈ کو بھی جب مودی کے ہاتھوں قتل ہوتے ذبح ہوتے دیکھا کہ مودی نے جو رویہ اختیار کر لیا تھا کہ ایسے کہ جیسے کوئی بچہ جو فاؤل پلے کرتا ہے یا کسی اپنے کھلونے کی چابی اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے، تو ایسے اس نے سارک کانفرنس کو استعمال کیا اور اس کی چابی جو ہے بند کر دیا اور اپنی جیب میں ڈال دی کہ وہاں پاکستان، سری لنکا یا جو دوسرا ایک موقف رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں کوئی اپنی قوت نہ بنا سکیں اور وہ بھارت کے مقابلے میں وہاں کوئی لابنگ نہ کریں. تو سارک کانفرنس کی دھجیاں بھی اڑتی چلی گئیں. ایک اچھی تنظیم تھی، ایک تعاون کے امکانات اس میں تھے. اگر پولیٹیکل جو تنازعات تھے اگر ان کی طرف یہ تنظیم نہیں جا رہی تھی، لیکن بہرحال سماجی طور پر سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، دوسرے معاملات میں تعاون کے ایک امکانات اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے بھی ہو رہے تھے ساؤتھ ایشیا کے لیے. لیکن مودی نے اس تنظیم کو غیر مؤثر بنا دیا اور امریکہ تماشا دیکھتا رہا. یوں یہ مغرب کا میڈیا اور مغرب کی حکومتوں اور بالخصوص امریکہ کی حکومتوں نے نریندر مودی کے اس ایجنڈے سے، اس حکمت عملی سے نظریں چرا کر حقیقت میں ان کے غبارے میں ایک ہوا بھری. یہاں تک کہ پھر وہ ہاؤڈی مودی کا جو مظاہرہ ہوا امریکہ میں تو اس نے بھی ایک ایسا ماحول بنایا کہ نریندر مودی زیادہ پر اعتماد ہو گئے. یہاں تک کہ کشمیر کا جو مسلمہ اور متنازع مسئلہ تھا اس کی بساط بھی یک طرفہ طور پر نریندر مودی نے لپیٹ لی. اب یہ جن پوری طرح دندناتا پھر رہا ہے. اب امریکہ کی ضروریات بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. اب اسلاموفوبیا کے مقابلے میں روس اور چین کا جو چیلنج ہے درپیش ہے. کنفیوشیس سے اب وہ جو پیشن گوئی ہوئی تھی 90 کے دہائی کے آغاز میں، اب کنفیوشیس تہذیب کے ساتھ متھا لڑانے والی جو کیفیت ہے طاری ہو گئی ہے. اب اس میں جو نریندر مودی کے غبارے میں اتنی ہوا بھر دی گئی ہے وہ بہت بلندیوں میں اڑ رہا ہے. تو وہاں اب نریندر مودی ان کے قابو میں نہیں آ رہے. یہاں تک کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جو ڈپلومیسی ہے جو امریکہ کے دباؤ پر ہی ہر دور میں شروع ہوتی رہی، آج امریکہ اس پر بھی بے بسی کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور اب اس کے بعد اب جو مغربی میڈیا میں نریندر مودی کی جو دھلائی کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں، مثلا نیو یارک ٹائمز کا ایک آج ہی ایک اداریہ ہے، رپورٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ نریندر مودی کی پالیسی جاری رہی تو بھارت جلد ہی کشمیر کا منظر پیش کرے گا یا دوسرا کشمیر بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب اس چیز کو دیکھتا رہا، بڑی خاموشی سے بہت سکون کے ساتھ دیکھتا رہا کہ جو کشمیر میں لوگوں کی حالت بنتی رہی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کوئی مثبت حوالہ نہیں رہا بلکہ کشمیر ایک منفی حوالے، منفی شناخت اور منفی پہچان کے طور پر بھارت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو یعنی وہاں جو جبر و ستم ہے، وہاں جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے، وہاں جو شہری آزادیوں کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، وہاں جو میڈیا کو بالکل دبا کے رکھ دیا گیا ہے، تو یعنی یہ کوئی بھارت کے لیے مثبت حوالے نہیں رہے اور کشمیر کوئی ماڈل، اچھا ماڈل دنیا کے لیے نہیں رہا. یہ برے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. اور یہ وہ سب کچھ ہے کہ اس حالت کو جب کشمیر پہنچا تو یہ اس پالیسی کا نتیجہ تھا کہ مغرب نے نریندر مودی اور انتہا پسندوں کی جو حرکتیں ہیں ان سے نظریں چرانے کا ایک رویہ اختیار کیا. اور اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ امریکہ جو ایک سپیس رکھتا تھا، جو ایک رول رکھتا تھا، جو پس پردہ ایک قوت رکھتا تھا کہ دونوں ملکوں کو ایک میز پر بٹھانے کے لیے، وہ اس میں بے بس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے، ایک طرف امریکہ کا بے بسی کا اظہار تو دوسری طرف چین کا ایران اور سعودی عرب کے درمیان ڈپلومیسی کا ایک سرپرائز دینا اور دونوں کے درمیان ایک معاہدہ کرانا اور دونوں کے درمیان سنگین اختلافات کی آگ کو ٹھنڈا کرنا. یہ ایک نئی صورتحال ہے کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے معاملات سے تقریباً ہاتھ کھڑے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ چین کے لیے ایک خود بخود ایک سپیس بنتی جا رہی ہے کہ جو اس مسئلے میں نہ صرف دخیل ہے بلکہ اس میں ایک پچھلے حالیہ برسوں میں ایک فعال کھلاڑی کا کردار ادا کرتا چلا آ رہا ہے. تو نیڈ پرائس کا جو یہ اظہار بے بسی ہے
یہ امریکہ کے لیے بھی اس ریجن میں کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے خود اپنی سپیس کم کی ہے، اور اب اسے یہ سپیس بڑھانے کے لیے بھارت میں کم از کم بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ پاکستان میں تو اس نے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیا ہے ابھی تک، لیکن بھارت میں اب اسے اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے خاصی محنت کرنا پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔